السلام علیکم. آج آپ لوگ سب کو ایک دوسرا سفر نامہ ہم سنانا چاہ رہے ہیں جو بھی ہم کو یاد آ رہا ہے. ہاں، امریکہ جانے کا. امریکہ جانے کا کچھ جو باتیں ہم کو یاد آ رہی ہیں آپ لوگ کو شیئر کر رہے ہیں. یہ سب بھی بہت دلچسپ ہے کیونکہ پورا میرا ذاتی تجربہ سب ہے. ہاں، انشاءاللہ آپ لوگ پسند آئے گا تو بتائیے گا. ہاں، شروع ایسے ہے کہ 1964 کی بات ہے. 1964 میں میرے ابی کی پوسٹنگ ہوئی تھی نیو یارک. ہاں، نیو یارک میں جو انڈین ایمبیسی ہے وہاں پوسٹنگ ہوئی تھی. ان کو وہاں کی ایمبیسی سے اور یو این کا کی رسپانسبلٹی جب اسمبلی یہ سب ہوتی تھی تو اب بھی بہت مصروف رہتے تھے. بہرحال تو وہاں نیو یارک کے ایمبیسی میں ابی کی پوسٹنگ ہوئی تھی. تو 1964 کے جولائی کے اینڈ جولائی میں ہم لوگ کو جانا تھا. ہاں، تو وہاں سے ہم لوگ پٹنہ سے بائی ٹرین ہم لوگ بامبے گئے. اور ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ کا ہیلپر تھا. میرے بچپن کا ہم لوگ کے ددیالی خانسامہ کا کام بھی کرتا تھا. بیچارہ اس کا انتقال ہو گیا. سخاوت حسین نام تھا. وہ ہم لوگ کے ساتھ میرے ہی پیدائش میں وہ آیا تھا. ابی کے گاؤں کا تھا، مہر کا. تو وہ ہم لوگ کے پاس ہمیشہ رہا. جدے بھی گئے تو وہ ہم لوگ کے ساتھ گیا. لیکن امریکہ جو جانے لگے تو سرونٹ کو لینے کی اجازت نہیں تھی ساتھ جانے کی. تو وہ بیچارہ ہم لوگ کے ساتھ بامبے تک گیا تھا. تو ہم لوگ چاروں بھائی بہن، امی ابی اور انا ہم اس کو بولتے ہیں، انا کو کے ساتھ ہم لوگ سب گئے بامبے. بامبے میں اس وقت میرے چچا رہتے تھے. انہی کے یہاں اترے تھے ہم لوگ. وہ ایئر انڈیا میں بہت بڑے عہدے پر تھے، احمد حسین. تو ان کے یہاں ہم لوگ اترے اور نیکسٹ ڈے ہم لوگ کو نکلنا تھا. تو ہم لوگ بائی شپ آ رہے تھے. تو بامبے وہاں سب کچھ ہم لوگ کا ہو چکا تھا. سب جو ویزا ویزا یہ سب جتنا کام ہے سب ہم لوگ کا دلی سے ہو چکا تھا. وہاں کچھ نہیں کرنا تھا. تو وہاں سے ہم لوگ سی پورٹ گئے. بڑکا جہاز کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ کو سب چھوڑنے بھی آئے تھے. ابی کے تو کچھ دوست لوگ بھی چھوڑنے آئے تھے. اس جہاز کا نام تھا کیلیڈونیا. MS ایسے ہی کیلیڈونیا نام تھا. انگلش جہاز تھا. ہاں، تو اس میں ہم لوگ چڑھے سب کچھ. اس جہاز کیا تھا سمجھیے کہ پوری دنیا تھی وہاں جہاز پر. اور ہم لوگ کو 3 کمرہ ملا ہوا تھا. ایک کمرے میں اشر جو ہے وہ 1 سال کا تھا. 1964 میں اشر 1 سال کے تھے. تو اب 3 کمرے میں، ایک کمرے میں امی اشر کا کاٹ، ایک طرف کاٹ تھا اشر کے لیے اور ایک طرف امی کی پلنگ اور اس کے اوپر ایک اور پلنگ. تو اس کے اوپر جو ہے عرشی رہتے تھے اور نیچے امی رہتی تھی. کاٹ پہ اشر رہتا تھا. یہ 3 آدمی ایک کمرے میں. اور اسی کے ٹھیک بغل والے کمرے میں ہم اور شہیرہ رہتے تھے. خالی اوپر نیچے کا تھا. ہم نیچے رہتے تھے، اوپر شہیرہ رہتی تھی. اور اسی کے بغل میں ایک اور کمرہ تھا. سب تینوں کمرہ سٹا ہی سٹا تھا. اس میں میرے ابی رہتے تھے. ابی اکیلے رہتے تھے اس کمرے میں. ابی اکیلے رہتے تھے. ہاں، وہ ان کو پڑھنا اڑنا رہتا تھا نا تو وہ ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا. تو حساب کتاب وہاں ایسا تھا کھانے پینے کا کہ صبح سویرے مطلب 7 بجے مارننگ کی چائے سب جگہ آ جاتی تھی. ہم لوگ تو اس وقت چائے نہیں پیتے تھے. امی کے لیے امی کے کمرے میں، ابی کے لیے ابی کے کمرے میں
اور ہم لوگ سب کے لیے بسکٹ وسکٹ یہ سب آتا تھا. اور یہ سب کے ساتھ ایک پورا دن بھر کے پروگرام کا ایک کارڈ آتا تھا. فلاں آڈیٹوریم میں یہ ڈرامہ ہے, فلاں فلم سینما ہال میں یہ فلم چل رہی ہے, اور یہ فنکشن ہے, یہ کچھ ہے. سب کچھ اسی جہاز میں رہتا تھا, سمجھا نا, سب کچھ اسی جہاز میں رہتا تھا. پورا دن بھر کا وہ آ جاتا تھا. تو امی چائے پی لیتی تھی, بسکٹ وسکٹ اپنے کا ہی ہم لوگ سب بھائی بہن کو دی. ہم لوگ تینوں, اشر تو اس وقت خالی دودھ پیتے تھے, ان کا بھی دودھ آتا تھا وہیں سے کینٹین سے, جہاں کھانا وانا یہ سب ہوتا تھا وہاں سے آتا تھا اشر کے لیے. اور پھر پہلا بریک فاسٹ 9 بجے ہوتا تھا, گھنٹی بجتی تھی 9 سے بلکہ تھوڑا پہلے ہی گھنٹی بجتی تھی. تو وہ بچوں کے لیے ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں بلایا جاتا تھا. تو ہم جو ہے شہیرہ اور عرشی کو لے کر کے ڈائننگ ہال میں جاتے تھے ان لوگ کو ناشتہ کرانے کے لیے. بڑا سا ہال تھا, اور چار گول ٹیبل, 4 کرسی کا تھوڑا سا دور پہ سب رکھا ہوا ہے بڑے سے ہال میں. تو سبھی اپنے بچوں کو کھلانے ولانے کے لیے ان کے پیرنٹس آتے تھے بچوں کو, اور جو بچے کھائیں بہرہ کو بتاؤ, وہ لا کر کے دیتے تھے. زیادہ تو ناشتہ سب انگلش ہی ہوتا تھا, طرح طرح کی بریڈ ہے, جوس ہے, پھل ہے, کٹلیٹ ہے, جیم, جلی, یہ وہ جو چاہیے. اور سیریل بہت طرح کا ہوتا تھا جس کو آپ کو جیسا چاہیے. تو بچے لوگ اس وقت چھوٹے ہی چھوٹے تھے, شہیرہ عرشی بھی چھوٹے ہی چھوٹے تھے. تو جو لوگ ان لوگ کھانا چاہیں ان لوگ کو کھلا ولا کر کے ہم اوپر آ جاتے تھے بچی دونوں کو لے کر کے. اور وہ لوگ, شہیرہ ذرا سا بڑی تھی تو وہ ذرا عرشی کے پاس, اشر کے پاس بیٹھ جاتی تھی. پھر ہم, امی اور ابی, دوسری گھنٹی بجتی تھی ایڈلٹ کے لیے, تو ہم لوگ تینوں پھر نیچے جاتے تھے. نیچے سینما, وہ ڈائننگ ہال نیچے تھا, اس کے لیے ہم لوگ جاتے تھے. پھر ہم لوگ کو جو بھی کھانا ہے, اور چونکہ انڈیا ہی سے وہ شپ چلا تھا اس لیے کھانا تو A1 تھا. وہ کیلیڈونیا کا کھانا A1, کشمیری پلاؤ, خوب میوہ دیا ہوا, اور قورمہ, قلیہ سب رہتا تھا, اور انگلش بھی رہتا تھا. فش فرائی مانگے, جو مانگے سب رہے. ہم لوگ کھانے ہونے کے لیے ہم لوگ نے بہت انجوائے کیا. اس کے بعد کھا کر کے ناشتہ اوپر آ گئے. پھر آپ ڈیک پہ جائیے, سب گھومیے ادھر ادھر, اپنا ہم لوگ گھومتے رہتے تھے. اسی شپ میں سوئمنگ پول بھی تھا. اسی شپ میں جالی لگا دیتے تھے ڈیک پہ خوب بڑی سی. اور اب بھی جو ہے ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے. ابی کو میرے ماشاءاللہ اسپورٹس کا بہت شوق تھا. تو وہ ٹیبل ٹینس, کچھ لوگ وہاں کی فیملی جو جانتی تھی, وہاں دوسرے مسافر لوگ, ان لوگ سے دوستی ہو گئی. جو جانتے تھے وہ سب گروپ بن گیا, ان لوگ سب ٹیبل ٹینس کھیلے. پھر اب بھی جو ہے سوئمنگ بھی کرتے تھے. ہاں, تھوڑا دیر کے لیے وہاں سوئمنگ کا بھی تھا. وہاں لائبریری بھی تھی. اگر فلم کوئی اچھی ہے بچوں کی ہے تو ہم لوگ فلم دیکھنے بھی چلے جاتے تھے, لیکن بہت کم. فلم دیکھنے ہم لوگ بہت کم جاتے تھے. گھومنے میں اتنا مزہ آتا تھا نا. ہاں, آپ لوگ کو بتا رہے تھے کہ کیلیڈونیا میں کھانے پینے کا بڑا آرام تھا, چونکہ وہ بامبے سے چلا تھا نا, اس لیے انڈینس کی وجہ سے وہاں انڈین کھانا بھی ملتا تھا اور انگلش کھانا بھی ملتا تھا, ہر طرح کی چیز. اور یہ سب چیز کے علاوہ وہاں اب 20-25 دن رہنے کے لیے تو کپڑا لتا سب دھونا دھانا یہ سب بھی ہے ہی ہے, نہانا دھونا, کپڑا اتر رہا ہے سب کا. تو ایک کمرے میں 4 واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے. ہاں, اور ایک کمرے میں ڈرائر ویسا نہیں,
ड्रायर वैसा नहीं, पूरे रूम में कुछ हीटर लगा रहता था कि और अलगनी टाइप का सब डाले हुए लोग कि कपड़ा डालिए उसके उसके हीटिंग से कपड़ा सूख जाए, ऐसा था। इस तरह से बना हुआ था। और दूसरी बात ये कि एक छोटी सी वहाँ दुकान भी थी, एक छोटी सी दुकान थी जहाँ ज़रूरत की हर तरह की छोटी मोटी चीज़ मिल जाती थी, जैसे साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन, फेस वॉश का साबुन, सुई है, तागा है, क्या कहते हैं, ये सब बच्चों का भी बिस्किट है, दूध है, इस तरह की चीज़ मिल जाती थी। खिलौना है, छोटा छोटा खिलौना सब, और ज़रूरत की कुछ और चीज़ें भी, पाउडर है, लिपस्टिक है, कॉस्मेटिक का सामान है, ये सब भी, नेल कटर है, छोटी सी कैंची है, इस टाइप की चीज़ भी छोटी सी दुकान वहाँ पर थी। हाँ, सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए सिगरेट, माचिस सब रहता था। हाँ, ये सब चीज़ भी वो छोटी सी दुकान में मिलती थी। तो अब कपड़ा वपड़ा धोने के लिए आदमी लेके तो नहीं गया था साबुन उबुन, तो वहीं छोटा सा पैकेट खरीद लिया कपड़ा धोने वाला साबुन। हाँ, तो जो भी जब ज़रूरत पड़ती गई आदमी लेता गया। बहुत अच्छी थी, छोटी सी दुकान थी। तो कपड़ा धोने के लिए ऐसे ही 2-4 दिन में जब कपड़ा थोड़ा सा जमा हो जाए, रोज़ नहीं जाते थे, 2-4 दिन में जमा हुआ, फिर जाके फिर हम ही लेके जाते थे। सब कपड़ा लेके गए, वॉशिंग मशीन में धो दिया, सर्फ डाल दिया, सब हो गया, धुल गया। फिर बगल में वही हीटर वाला रूम था, अंदर जा करके सब कपड़े सबको फैला दीजिए, और थोड़ा देर के बाद जा करके कपड़ा सूख जाता था। और एक छोटा सा वहीं पर एक छोटा सा टेबल था इस्त्री के लिए, छोटा सा टेबल था, आप इस्त्री भी कर सकते हैं। तो हम लोग अपना नहीं कुछ करते थे, लेकिन अब्बी के लिए, अपने अब्बू के लिए उनका शर्ट, पैंट, ये सब इस्त्री हम कर देते थे, करके उनके कमरे में पहुंचा देते थे, और हम लोग अपना वैसे ही टाइम कर लेते थे। अब उतना कपड़ा सब बच्चों का सब अपना नहीं करते थे। ये सब चीज़ जो है वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ थी, और हर एक दिन बीच के बिस्तर चादर बेडरूम में आती थी, वो आकर के सब चादर बदलना, सब तौलिया उलिया फ्रेश रखना बाथरूम में, ये सब हर रोज़ नहीं, हर 1-2 रोज़ के बाद। हाँ, ये सब था वहाँ, सब तीनों कमरे में, और रोज़ सफाई, झाड़ू पोछा सब रोज़ होता था, एकदम साफ सफाई बहुत ध्यान से रोज़ होता था। और चादर उधर सब बिस्तर की, बेड की चादर हर 2 रोज़ के बाद बदलती थी आके, खूब सफ़ेद चादर ये सब। और हम लोग जो है किसी चीज़ की परेशानी नहीं, हम लोग दिन भर घूमते घामते रहते थे एकदम। रूम में तो बहुत कम ही हम लोग बैठते थे। इतना अच्छा लगता था, डेक पे कितना अच्छा लगता था, डेक पे एकदम खूब आराम की कुर्सी सब लाइन से लगी रहती थी, तो सब लोग बच्चे लोग खेलते रहते थे। और मेरे दोनों जो छोटा भाई तो खैर 1 साल का था, लेकिन जो बड़े थे वो 2-3 साल के थे, तो उन लोग उन्हीं के उम्र के सब बच्चे लोग जो है दौड़ हो रही है, वही पेरेंट्स जो है जो पहले आ जाएगा उसको प्राइज मिलेगी, ऐसे ही सब होता रहता था वहाँ। बच्चों के लिए, उनको बहलाने के लिए कुछ गेम्स, लोग उसी उम्र के सब बच्चे जमा होके गेम्स खेलते थे। हाँ, और कुर्सी पे बैठ करके अपना समुंदर का नज़ारा, हमको तो समुंदर आज भी बहुत पसंद है। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये शिप का सफ़र जो है मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। पहला एक्सपीरियंस मेरा बॉम्बे टू जद्दा, हाँ, मेरे अब्बी का पहला ट्रांसफ़र उनका हुआ था, जद्दा हुआ था। उस वक्त हम बहुत ही छोटे थे। हाँ,
بہت چھوٹے تھے، مطلب ہم 8-9 سال کے تھے، 8 سال کے تھے ہم. ہاں تو ایسے تو ہم چھوٹے ہی تھے، لیکن ہم کو تھوڑی تھوڑی سی بات یاد ہے. پلین، یہ شپ کا نام نہیں یاد ہے، شپ کا نام نہیں یاد ہے ہم کو، لیکن اس میں ہم لوگ کوئی، یہ تینوں بھائی بہن نہیں پیدا ہوئے تھے، ہم اکیلے تھے. ہم اکیلے تھے. اور ہم لوگ کے ساتھ وہی جو شروع میں جو کہا نا، سخاوت ہم لوگ کا ہیلپر تھا، وہ سعودی گیا تھا. وہ بھی، اس نے بھی 3 حج کیے تھے. ہاں ابی کے گاؤں کا تھا، تو وہ بھی ہم لوگ کے ساتھ تھا. ہم لوگ کا تو 2 کمرہ تھا، ابی کا الگ تھا، ہم لوگ دونوں کا تھا، لیکن زیادہ ہم کو تفصیل اس کی نہیں یاد ہے. لیکن اتنا یاد ہے کہ ہم جو انا بول رہے ہیں نا، انا، تو ان لوگ ایک دم لیبر کلاس والے اس میں رہتے تھے، ایک دم تھوڑا دور. اس میں سب اسی ٹائپ کے لوگ رہتے تھے. اوپر نیچے بیڈ بنا ہوا، تھوڑا سا دور میں کمرہ نہیں تھا، کچھ ہال کی طرح تھا، اور اوپر نیچے 2 آدمی کر کے رہتے تھے. تو ہم کو وہیں ہم پہنچ جاتے تھے انا کے پاس. ہم بہت، میرے ہی لیے آیا تھا نا، ارے بی بی آپ یہاں کیسے آ گئی؟ تو بیچارہ پھر ہم کو ادھر ادھر گھما کے پھر ہم کو میرے کمرے میں چھوڑ جاتا تھا. اور جو اتنا ہم کو یاد ہے کہ ڈائننگ روم میں ہم جاتے تھے نا، تو بہرا صاحب آتا تھا تو بہرا بولنا نہیں آتا تھا، ہم بہرا بولتے تھے. ہم کو یہ بات بہت اچھے سے یاد ہے کہ وہ بولتا تھا ہم بہرے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں. بہرحال بس اتنا ہی ہم کو یاد ہے. ایک صدیقی صاحب تھے وہاں، فرسٹ سیکریٹری تھے جدہ میں، ایمبیسی میں. وہی ایمبیسی میں ہم لوگ جا رہے تھے، جدے کے ایمبیسی میں جا رہے تھے. تو وہ خود آئے تھے، اور ان کی بڑی بیٹی بلقیس باجی، وہ بھی ابھی دلی ہی میں، ہم میرے گھر سے تھوڑا ہی دور پہ رہتی ہیں. وہ اپنے ابو کے ساتھ ہم لوگ کو ریسیو کرنے آئی تھی. وہ اتنی بات بس ہم کو یاد ہے. ہم لوگ سیدھے انہی کے گھر گئے تھے، انہی کے گھر میں لنچ ہوا تھا، بعد میں شام تک انہی کے گھر میں رہے. پھر بغل ہی میں ایک اپارٹمنٹ خالی تھا، بلڈنگ لیا گیا تھا ایمبیسی کی طرف سے، تو وہیں ہم لوگ کو ٹھہرایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ اپنے پسند سے جا. دوسرے دن ہم لوگ کا جہاز جو ہے کراچی پہنچا تھا. بامبے سے کراچی تو زیادہ دور ہے نہیں، دوسرے ہی دن پہنچا تھا. رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا. تو ہم لوگ کو اجازت مل گئی تھی نیچے جانے کی، شہر میں جانے کی اجازت مل گئی تھی. تو ہم لوگ سب بہت خوش، چونکہ میرے وہاں دونوں چچا تھے، پھوپھی لوگ تھی، میرے ددیالی ننیالی سبھی لوگ بہت تھے کراچی میں. تو ہم لوگ کو اجازت مل گئی تھی. میرے سنجلے ابا 1964 میں میرے سنجلے ابا بھی کارگو شپ کے کیپٹن تھے. تو ان کا شپ جو ہے اس وقت نیو یارک آیا ہوا تھا. خالی میری چچی اور بچے سب تھے گھر میں، اور چچا کو خبر تھی کہ ہم لوگ آنے والے ہیں. تو ہم لوگ اتر گئے تھے، راستے سب پتا تھا، ابی کو سب پتا معلوم تھا. سنجے اماں کے ہم لوگ اترے، ان سے خوشی سے، ان سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں، اتنا لوگ خوش تھا. اور دوسرے دن رات کا ٹائم تھا، بس اپنا ہم لوگ کھا پی کے گپ وپ ہوتی رہی، پھر سو گئے. اور اس کے نیکسٹ ڈے پورا دن رہ کے شام میں ہم لوگ کو پھر واپس شپ میں جانا تھا. نیکسٹ ڈے پورا دن ہم لوگ کو ملا تھا. اور کراچی میں جتنی میری پھوپھی ہیں، اور میرے بڑے ابا بھی حیات تھے، بڑے ابا بڑی اماں سب حیدرآباد سندھ سے کراچی آ گئے تھے. سب کو پروگرام ہم لوگ کا پتا تھا، تو سب کراچی آ گئے تھے سنجے ابا کیا. سنجے ابا کیا تو سمجھے خالی سنجے ابا نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ پورا خاندان جمع ہو گیا. بڑے ابا بڑی اماں بچے بہت ساری پھوپھی لوگ سب آئیں. اس کے بعد پھر اسی درمیان میں
میرے ماموں آ گئے، میرے بڑی ممانی کے بھائی وہ آ گئے امی کے ہاں، سنجے ابا کے ہاں، وہی ہم لوگ کو لے کر کے پھر امی کے چچا کے ہاں، مجلے ابا کے ہاں، ہاں وہیں امی کے چچا لوگ رہتے ہیں، وہاں لے کر کے گئے، دن کا کھانا ہم لوگ وہیں کھایا، انہی کے یہاں کھایا، بہت بڑا سا صحن تھا اور آگے لان تھا، اور اب تو سنتے ہیں کہ وہاں پر ملٹی سٹوری بن گئی ہے، اور مجلے نانا بھی تھے، مجلے نانا بھی زندہ تھے، حیات تھے، اور مجلی نانی جو ہے وہ پورا ہم لوگ کا لنچ تیار کی تھی، ہم کو یاد ہے بہت مزیدار مچھلی فرائی کی تھی انہوں نے، اور مجلے نانا نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ تو ہم نے کہا کہ میرا نام میمونہ ہے، بولے ارے میمونہ نام تو بہت خراب نام ہے، ہم کو پسند نہیں آیا تمہارا نام، ہم چپ ہو گئے، میرا نام ہے، میرے والدین نے رکھا ہے، لیکن انہوں نے یہی جملہ کہا تھا کہ ہم کو میمونہ نام پسند نہیں آیا، ہم کو آج تک دل میں کھوٹ ہے، تکلیف ہے دل میں ابھی تک۔ بہرحال ان کے یہاں لنچ کیا، اور وہیں پر جتنے لوگ سب امی کے سب چچیرے بھائی لوگ یہ سب آس پاس تھے، سب سے مل ول کر کے پھر جلدی ہم لوگ پھر سنجے ابا کے یہاں چلے گئے، کیونکہ سنجے ابا کے یہاں بہت لوگ تھے، ہم ہی لوگ کے لیے آئے تھے، اور وہاں سے جب لوٹے تو بڑے ابا ہم لوگ کو لے کر کے اور امی کو لے کے ابی کو لے کے بازار چلے گئے، ہم نہیں گئے تھے، ہم کو یاد ہے ہم نہیں گئے تھے، ابی امی کو لے کر کے بازار چلے گئے، اور امی کا کپڑا، ابی کا کپڑا، ہم لوگ کا کپڑا، ارے باپ رے باپ، سب کا جوڑا کپڑا لے کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد آئے، اور تھوڑی دیر میں پھر شام ہو گئی تو ہم لوگ کو نکلنا تھا کراچی سے، تو جتنے بڑے ابا بڑی اماں سب، سنجے ابا سب کی فیملی، ان لوگ پھوپھی لوگ تو بچائی لوگ چلی گئی، اور باقی بڑی اماں، ان لوگ بڑے ابا، اور میرے بڑے ابا کے بڑے بیٹا تھے بیچارے، اب ان کا انتقال ہو گیا، وہی ہم نے دیکھا تھا اقبال بھائی، وہ ہم لوگ سب کو شپ میں چھوڑنے آئے، اور وہ لوگ شپ کے اندر گھومے بھی، ہاں سب اوپر چڑھ کے سب شپ میں گھومے بھی، تو گھوم گھام کے ہوا، اعلان ہوا کہ اب سب لوگ اتر جائیں، تو جو لوگ سی آف کرنے آئے تھے سب اتر گئے، اس کے بعد یہی ہم لوگ کا کراچی وزٹ بہت بہترین رہا، پھر ہم لوگ آگے بڑھے، آگے وہاں سے بڑھے، شپ میں چلا شپ، تو اب آگے چل کر کے کہاں اترے، ہاں سوئس کنال گئے، سوئس کنال میں شپ رکا، اس کے بعد وہاں سے اس کو کیرو آنا تھا، تو کیرو آنا تھا تو کیا کیا، میرے خلیرے بھائی، میرے اپنے خلیرے بھائی تقی الدین، شاہ تقی الدین فردوسی، وہ اس وقت کیرو میں پڑھ رہے تھے، تعلیم کے سلسلے میں وہاں تھے، انہوں نے ایک خط لکھوا کر کے، شپ کھڑا ہوا تھا، سب دور کھڑا ہوا تھا، سی پورٹ سے تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا، انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجوایا ابی کو کہ ہم یہاں پر ہیں، آپ لوگ یہیں اتر جائیے تو بہتر ہے، کیونکہ جب کیرو جائے گا تب پھر آپ لوگ کا میرا بہت زیادہ ساتھ نہیں ہوگا، تو آپ یہیں اتر جائیے، تو وہ خط لے کر کے ابی کیپٹن کے پاس گئے کہ یہاں میرا بھانجا آیا ہوا ہے سوئس کنال کے پاس، تو وہاں ہم لوگ کو جانے کی اجازت دے دیجئے، تو انہوں نے اجازت دے دی کیپٹن، چونکہ ماشاءاللہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا اس لیے اجازت مل گئی، ورنہ کسی کو اجازت نہیں تھی ایسے بیچ میں اتر کے جانے کی۔ تب ایک کشتی سے ہم لوگ چاروں بھائی بہن، ابی امی، اتنی امی کو تو اتنی خوشی پوچھئے مت، اس کے بعد اسی شپ چھوٹی چھوٹی اسپورٹس، یہ سب کیا کہلاتا، موٹر بوٹ جو کہلاتا، اسی سے ہم لوگ گئے وہاں، تو دیکھا کہ تقی بھائی کھڑے ہوئے ہیں،
ہم کو آج بھی یاد ہے. اس کے بعد وہ ہم لوگ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لیا اور ٹیکسی سے جہاں وہ رہتے تھے وہ اپنے ہاں لے گئے. کافی 1-2 گھنٹے کے بعد وہاں ہم لوگ کو لے کے گئے. بیچارے جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے تعلیم کے وجہ سے وہاں پر تھے تو ایک کمرے میں وہ رہتے تھے, اسی کمرے میں ہم لوگ سب کو ایڈجسٹ کر لیا تھا. اور وہاں انہوں نے اس وقت بہت بڑھیا کھانا بھی کھلایا. اور دودھ تو ہم آج بھی نہیں بھولیں گے, اتنا بڑھیا دودھ پلایا تھا, گلاس اتنا بڑھیا دودھ. ہم کو دودھ پسند نہیں ہے لیکن ہم لوگ سب کو خالہ اماں یہاں کا دودھ بہت بہترین ہوتا ہے ایسا کہہ کر کے. تو اس وقت رات ہو گئی تھی, ہم لوگ سب کسی طرح سے بھی ہم لوگ سب سو گئے. اور نیکسٹ ڈے ہم لوگ کو گھمانے لے گئے تقی بھائی. پورا وہاں کا جو میوزیم ہے, ممی یہ سب ہم لوگ کو گھمایا انہوں نے. اور کہاں گھمایا. اور لنچ بھی ہم لوگ نے باہر ریسٹورینٹ میں کھایا. وہاں بھٹا بھی ہم لوگ نے کھایا تھا, یاد ہے. بہت اچھا رہا. پورا سب دیکھا اوکھا, میوزیم سب دیکھا اوکھا, سب جو جگہ سب تھا تقی بھائی نے گھمایا تھا. قاہرہ میں ہم لوگ کے خلیرے بھائی آئے تھے ہم لوگ کو لینے کے لیے. تو وہ سوئس کنال تھا, سوئس میں آئے تھے. اور نیکسٹ ڈے سب جگہ گھومے ہم لوگ. پیرامڈ بھی ہم لوگ نے دیکھا تھا. اور وہاں کی جو مشہور چیزیں تھیں وہی میرے خلیرے بھائی نے ہم لوگوں کو گھمایا تھا. پیرامڈ ہم کو اچھے سے یاد ہے, ہم لوگ نے دیکھا تھا. 3 پیرامڈ ہے, تینوں میں ہم لوگ گئے تھے. اور بعد میں دوسرے دن شام میں پھر جہاز ہی پہ آنا تھا. تو اس درمیان میں جہاز ہم لوگ کا آ گیا تھا پورٹ سعید. وہ پورٹ کا نام ہے پورٹ سعید. وہاں جہاز آ گیا تھا. وہیں سے ہم لوگ پھر اپنے جہاز میں سوار ہوئے. اور بھیا نے ہم لوگ کو بہت اچھے سے گھمایا, بہت ہم لوگ کی خاطر کیا. اور اب ہم سوچتے ہیں کہ قاہرہ کتنا مبارک جگہ سب ہے. حضرت موسیٰ وہیں پیدا ہوئے, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ وہیں کا ہے. اور پھر وہ فرعون ان لوگ کی بھی شیطانی وہیں سے ہوئی تھی. یہ بہت مبارک شہر تھا وہ. خیر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو دکھایا اور پھر ہم لوگ نے اپنا سفر آگے بڑھایا. پورٹ سعید سے جہاز لے کر کے پھر ہم لوگ نے اپنا سفر آگے بڑھایا. اس کے بعد پھر شام میں نیکسٹ ڈے ہم لوگ کا شپ اس درمیان میں کیرو آ گیا. اس کے بعد پھر ہم لوگ سب شپ پہ آ گئے. تقی بھائی کو خدا حافظ کہا. بہت انہوں نے بیچارے نے ہم لوگ کی بہت خاطر کی اور بہت ہم لوگ کو گھمایا. اس کے بعد پھر ہم لوگ شپ پہ آ گئے. پھر شپ آگے بڑھا تو کہاں گئے؟ ایڈن آیا. سعودی عرب کے بغل ہی میں ایڈن ہے. وہاں ہم لوگ اترے تھے, دن بھر کے لیے خالی اترنا تھا. وہاں اترے, وہاں بھی بازار وزار گھومے. بنیا کی دکان ایک دم انڈیا ہی کی طرح تھی. بڑکا بورے میں سب دال سب رکھی ہوئی اور چاول رکھا ہوا, ایسے سب تھا. اس کے بعد پھر وہاں سے دن بھر وہی گھوم گھام کے پھر ہم لوگ شپ پہ آ گئے. اس کے بعد پھر ہم لوگ بڑھے, شپ میں آ گئے. پھر تیسرے دن ہم کو یاد نہیں, 2-3 دن کے بعد اب یہ سب جگہ بھی سب جو بتا رہے ہیں وہ بھی 2-4 دن شپ میں گزرنے کے بعد آیا تھا. ابھی اتنا یاد نہیں ہے. تو پھر وہاں جبرالٹر اترے تھے. وہ بھی دن بھر کے لیے اتر کر کے یہ موٹر بوٹ سے شہر
وہ سی پورٹ گئے اور دن بھر رہے. اتنی خوبصورت جگہ تھی وہ, ہم کیا بتائیں. وہاں بھی ایسے ہی بازار وزار گھومے گھامے, کچھ ابھی نے خریدا بھی تھا. اس کے بعد پھر وہاں سے پھر گاڑی وہی بوٹ پہ چڑھ کے شپ پہ آئے. پھر آگے شپ چلا 4-5 دن کے بعد 25ویں دن ہم لوگ لیورپول پہنچے. تو کیلیڈونیا میں یہی سب فیسلٹیز سب تھی. پھر جب لیورپول آنے لگا تو سب کو بتا دیا گیا بھائی فلاں وقت میں آئے گا. تو اب ہم لوگ سب جو ہے اپنے جو بھی سامان وامان کھلا ولا تھا بیڈ روم سب میں سب کچھ پیک وک کیا گیا. اس کے بعد وہ آیا مارننگ ہی میں آیا. ہاں 9-10 بجے کے قریب لیورپول پہنچ گیا تھا, کیونکہ ایک دم روشنی ہی روشنی میں ہم لوگ بائی ٹرین لندن گئے تھے. پہلے تو سب سامان اتروایا ابی نے, سب سامان اتر گیا. اس کے بعد پھر سب سامان لے کر کے ہم لوگ لندن گئے تھے بائی ٹرین گئے. اور ہم نے ایک دن نہیں رہے تھے, اب ہم ایک دن سے زیادہ وہاں لندن میں رہے تھے, 4 دن رہے تھے ہم لوگ. ہاں, اور 4 دن میں وہاں ہوٹل کا انتظام ہوا تھا, ہوٹل میں رہے تھے. تو جو لوگ بعد میں ایمبیسی والے ہم لوگ کو کھانے ہونے پہ بلاتے رہے تو جاتے تھے وہاں کے میٹرو سے. تو اب بھی بولے دیکھو سیکھ لو, ایسے ہی میٹرو وہاں ملے گا. وہ ہم لوگ کا پہلا ایکسپیرینس تھا میٹرو, وہاں کے میٹرو سے ایک گھر دوسرے گھر جہاں جانا ہے اسی پہ جانا. اور ایسکیلیٹر پہ تو ہم لوگ پہلی بار وہاں دیکھا. دلی میں, انڈیا میں اس وقت یہ سب چیز نہیں آئی تھی, تو سب بتاتے گئے اب بھی دیکھو ایسے پکڑو, ایسے کرو, یہ کرو. تو وہ سب ہم لوگ کا پہلا تجربہ تھا, ایسکیلیٹر پہ نیچے اوپر اترنا اور میٹرو, وہ ہم لوگ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو 4 دن رہے تھے, روز کہیں نہ کہیں دعوت رہتی تھی تو ادھر جانا ادھر جانا. یہ سب کرنے کے بعد پھر ہم لوگ 4 دن کے بعد پھر ہم لوگ لیورپول آئے. ہاں, وہ بھی وہی ٹرین ہی سے آئے. ٹرین سے آئے تو ایک چھوٹا سا, ہم کو یاد ہے, ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ہم لوگ ٹھہرے تھے. وہاں ایک سینئر لیڈی تھی جو وہ اس کو دیکھ بھال کرتی تھی ہوٹل کو. ہم لوگ کا ایک ہی کمرہ تھا, اسی میں 2-3 بیڈ بچھا ہوا تھا. وہ ہم لوگ کو کھانے کے لیے بولتی تھی چلیے اب نیچے چلیے, بریک فاسٹ کا ٹائم ہو گیا. 1 رات ہم لوگ رہے تھے. ہاں, 1 رات رہے تھے. اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے, 1 رات کے بعد جب نیکسٹ ڈے آیا تب یہی سلوینیا ہم لوگ کو پکڑنا تھا. سی پورٹ گئے ہم لوگ سب, چاروں بھائی بہن تھے اور ابی امی. ہم لوگ سی پورٹ گئے تو وہاں اتنا لہیم شہیم شپ نہیں تھا, یہ تو دیکھنے ہی سے لگ رہا ہے کہ اتنا نہیں تھا. تو خیر وہاں بھی 3 ہی کمرہ ملا تھا ہم لوگ کو, اسی طرح سے سب کچھ تھا. کھانا وانا جو ہے وہ انگلش کھانا تھا خالی, اس لیے کھانے کی طرح سے ہم لوگ کو تکلیف ہوئی تھی. اب ہر وقت آدمی انگلش کھانا کھاتے ہیں اس میں پریشان ہو جاتا تھا. ہم لوگ تو پھر بھی کھا لیتے تھے, امی بہت پریشان ہو جاتی تھی. وہی فرائی ورائی کچھ رہتا تھا تو کھا لیتی تھی. تب یہ دوسری نئی شپ تھی, یہاں بھی ایسا ہی 3 کمرہ ملا تھا, لیکن سمجھیے کہ وہ 6 دن لگا تھا نیو یارک پہنچنے میں. لیورپول سے نیو یارک 6 دن میں پہنچے تھے. لیکن یہاں پورا امریکن سسٹم تھا, کھانا وانا سب امریکن, کچھ نہیں انگلش, انڈین کھانا کچھ نہیں. بیچاری امی کو بہت پریشانی ہو گئی تھی. وہی کچھ فرائی ورائی, کٹلیٹ وٹلیٹ, بریڈ, یہی سب کھاتی تھی. اور تا امی کو سوپ ووپ پسند نہیں تھا. ہم لوگ کو تو خیر اچھا ہے, ہم لوگ تو کھا لیتے تھے. وہی سسٹم تھا وہاں بھی, پہلے بچوں کو پھر ہم لوگ کو. خیر گھومنا گھامنا ہم لوگ جتنا اس میں انجوائے کیا نا, یہاں نہیں اتنا انجوائے کیا, چونکہ کھانا پینا بہت زیادہ انگریزیت تھی. بہرحال یہاں 6 دن گزر گیا, تب نیو یارک آیا.
نیو یارک میں ابی کے ایمبیسی والے ابی کو ریسیو کرنے آئے تھے، اور 6 دن کے بعد ہم لوگ نیو یارک پہنچے۔ اچھا ہی ٹائم گزرا، سلوینیا میں بھی اچھا ہی ٹائم گزرا، وہاں بھی ایسا ہی فیسلٹیز سب تھی، کھانا پینا، ناشتہ واشتہ، وہاں کا ناشتہ اور خاص کر کے شام کا ناشتہ بہت بڑھیا ہوتا تھا۔ کاہے؟ کیونکہ اس میں کیک، پیسٹری، یہ سب بہت مزے مزے کی ملتی تھی، ہاں بہت مزے مزے کی۔ ٹائملی تو ہر چیز آتی تھی کمرے میں، اس کے بعد آپ کو اپنا خود کسی وقت دل کر رہا ہے کھانے کے لیے تو وہ خرید کے بھی کھا سکتے تھے، کیفیٹیریا ٹائپ کا تھا وہ، آپ لوگ خرید کے بھی کھا سکتے تھے، اور ایسے تو ٹائملی صبح میں اور شام میں آپ کو ناشتہ ملتا تھا، اور پھر وہی دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اچھا ہی تھا، اچھا ہی ٹائم گزرا۔ کیلیڈونیا میں جتنا کھانے پینے کا آرام تھا، انڈین کھانا بہت بڑھیا ملتا تھا نا، اس لیے ہم لوگ اس کو بہت مس کر رہے تھے۔ جب نیو یارک پہنچے تو یہاں بھی ایمبیسی والے ہم کو، ایک صاحب آئے تھے ہم لوگ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے ہوٹل، گئے خوب، کئی 11ویں منزل پہ ہم لوگ کو ٹھہرایا گیا تھا، بہت لمبا، ابھی ہم کو نام نہیں یاد آ رہا، نہیں تو ہم کو کچھ دن پہلے وہ ہوٹل کا نام بھی یاد تھا، ابھی نام نہیں یاد آ رہا۔ اور اسی ہوٹل میں اور بھی لوگ، جو لوگ آئے ہوئے تھے ہم لوگ سے پہلے، وہ بھی اسی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہاں 3 سال، یہ 3 مہینے کا وقت دیتے ہیں، 3 مہینہ آپ یہاں ہوٹل میں، فرنشڈ ہوٹل، سب کچھ، سب پورا فرنیچر، کچن، سارا سامان ہے، آپ کو 3 مہینے میں یہاں رہنا ہے، اور 3 مہینے میں آپ اپنے پسند سے کہیں بھی گھر دیکھیے۔ تو کتنے دن تو دعوت، جو پہلے سے آئے ہوئے لوگ تھے وہی اوپر نیچے، 2nd فلور، 1st فلور، ان لوگ سب سے ہم لوگ ملنے جائیں، 2-3 دعوت تو انہی لوگ کیا ہوئی گئی۔ اور ہم لوگ چونکہ کھانے کے لیے اتنا یہ ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے انگلش کھانا، کہ ان لوگ سب کا کھانا ہم لوگ کو بہت پسند آ رہا تھا۔ ایک یاد ہے، ملہوترا صاحب کی فیملی تھی، انہوں نے ہم لوگ کو رات کھانے پہ ہم لوگ کو بلایا تھا، وہی ہوٹل میں 2nd 3rd فلور میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا، تو انہوں نے ہم لوگ کو کھانے پہ کھلایا تھا یہ پتہ گوبھی کی سبزی، خوب پھوڑن دے کے، اور ایک آدھ سبزی اور تھی، تو وہی ہم لوگ کو اتنا پسند آیا کہ کیا بتائیں۔ تو اسی زمانے میں ہم نے کہا نا، میرے چچا بھی آئے ہوئے تھے، ان کا شپ بھی آیا ہوا تھا، تو وہ چچا بھی پتہ ہوتا کر کے وہ بھی ہم لوگ سے ملنے آئے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ ہم لوگ بہت چاہ رہے خوب مزے کا کھانا کھانا، تو بیچارے نے ہم لوگ سب کو نیکسٹ ڈے اپنے ہاں انوائٹ کیا، اپنے شپ پر انوائٹ کیا، ہاں تو وہاں شپ پر انوائٹ کیا، تو وہاں ماشاءاللہ اتنا مزے کا سب انڈین کھانا، قورمہ، قلیہ، پلاؤ، زردہ، سبھی چیز تھی، اور انہوں نے ہم لوگ کو کھانا بھی کھلایا، اور 2 احمد مل کا 2 اچار بھی دیا، جو تم لوگ لیتی جاؤ اسی پہ بل پوتے پہ۔ اور پھر ہم لوگ نے کچھ برتن بھی پکانے کا خریدا، وہیں ہوٹل میں لے کر کے آئے تھے، وہیں کھانا سب ہوتا رہا، تو اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ پھر 3 مہینے کے اندر ہی میں ہم لوگ کا ایڈمیشن بھی اسکول میں ہو گیا تھا، میرا اور شہیرہ کا، میری سسٹر کا، وہ ابھی بھائی تھوڑا سا پھر بھی چھوٹا تھا، بڑا بھائی پھر بھی چھوٹا تھا، اسکول میں اس کا نہیں تھا، تو ہم لوگ دونوں کا ہو گیا تھا، 1 مہینے کے اندر ہی ہم لوگ کا ایڈمیشن اسکول میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب گھر ملا، گھر دیکھنے کے بعد 3 مہینے میں ملا ہم لوگ کو، تو ٹرانسفر ہو گیا، وہ جہاں ملا اسی کے قریب میں اسکول میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور پھر کچھ دن کے بعد پھر وہاں کے بھی حالات سے ہم لوگ سب آگاہ ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہی ٹھاک تھا، مزے میں اپنا امریکہ کی لائف چلتی رہی۔ ہاں ایمبیسی میں دعوت بھی لوگوں نے بہت کیا ہم لوگ کی، وہاں کے
یو این ایمبیسی، یو این کا جو اسمبلی چلتی تھی تو زمانے میں اب بھی بہت یہ ہوتے تھے، بہت مصروف ہو جاتے تھے. پھر اب بھی یہ کیا کہتے ہیں کار تاش کا ان کو بہت شوق تھا، برج کا بہت شوق تھا. اپنے ہاتھ جب گھر ملا تو برج کا ٹیبل اور 4 کرسی انہوں نے منگوایا تھا، خرید کر کے وہ لائے تھے. ہاں، اور ایمبیسی کے کوئی نہ کوئی 4 فیملی آتی تھی ہم لوگ کیا کھانا کھانے. 4 فیملی، یہ سب یہاں ایس کے سنگھ، ایچ کے سنگھ، سب جو یہاں رہ چکے ہیں، سب منسٹر، اور ان لوگ سب میرے یہاں آ کر کے دعوت کھا چکے ہیں. ہاں ہاں، یہ ایچ کے سنگھ اور ایس کے سنگھ کا جو ہم نے ذکر کیا ہے، برج کھیلنے آتے تھے، وہ انڈین ایمبیسی میں فرسٹ سیکریٹری تھے. ہاں، اور بعد میں یہ ایچ کے سنگھ جو ہیں بعد میں یہاں آ کر کے کچھ دن کے بعد پاکستان کے ایمبیسڈر بھی ہوئے ہیں، ایچ کے سنگھ. ہاں، جب ہم لوگ وہاں تھے تو وہاں ایمبیسی میں فرسٹ سیکریٹری تھے. ہاں، وہ ان لوگ دونوں آتے تھے اور دونوں کی فیملی آتی تھی. ان کی مسز سب امی سے گپ وپ کرتی رہتی تھی. اور پی این دھر بھی جو اندرا گاندھی کے بہت کلوز رہ چکے ہیں، وہ بھی آتے تھے، وہ بھی برج کھیلتے تھے. تو اس طرح سے 4 فیملی ہو گئی تھی. اب بھی تو تھے ہی، اور 3 فیملی اور 3 فیملی کا رہنا بہت ضروری ہوتا تھا، کیونکہ سب کو برج کھیلنا ہوتا تھا. اور وہاں یو این کی اسمبلی جب چلتی تھی تو انڈیا سے بہت سے ڈیلیگیٹ سب جاتے تھے وہاں ایمبیسی میں، وہ یو این کا اسمبلی یہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں. تو اس میں بی این کال بھی جاتے ہیں، گئے ہیں ایک بار، جو ہم لوگ کے یہاں بھی کھانے پہ آئے تھے. جتنے انڈین ڈیلیگیٹ سب جاتے ہیں تو ایمبیسی کے لوگ سب لوگ الگ الگ ان لوگ سب کی دعوت کرتے ہیں. ایسے ہی وہاں ہوتا تھا. اور کوئی ایمبیسی کا لوگ واپس انڈیا آ رہا ہے تب دعوت ہو، کوئی آ رہا ہے تب دعوت ہو. تو ہم لوگ کے یہاں بھی بہت دعوتیں بہت ہوتی تھی. اور امی بہاری کباب لگاتی تھی، اس کا تو مت پوچھیے، ایک دم لائن لگی رہتی تھی. وہاں پتھر کوئلہ ولا نہیں تھا، اوون میں سیخ لے کے گئے تھے ہم لوگ. ہاں، سیخ لے کے گئی تھی تو وہاں بہاری کباب لگتا تھا. اس کے لیے تو بہت مار ہوتی تھی. ایک دم جہاں پہ ٹیبل پہ رکھایا بس سمجھیے کہ سب لوگ کو وہی چاہیے. بہت دعوتیں بہت ہوتی تھی ہم لوگ کے یہاں. اور سب تو بس ایسے ہی چلتا رہتا تھا. ہم لوگ کیا سبھی آتے تھے، برج کے وجہ سے بھی آتے تھے، اور اب بھی کوئی شعر و شاعری کا شوق تھا اس کی وجہ سے بھی سب آتے تھے. میرے ہاں سب آ چکے ہیں. یہ اسماعیل مرچنٹ بھی اب میرے گھر آ چکے ہیں. ہاں، اس زمانے میں وہ فلم بنا رہے، جانا شروع ہو گیا. ہاں، چلیے، اب ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اور تفصیل سے بتا دیں آپ لوگ کو، تو یہی میری اسٹوری تھی. ہاں، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور ہم لوگ 3 سال امریکہ میں رہے، اور 2 ہی سال کے بعد یہ شپ سے آنا جانا ختم ہو گیا. ہاں، پھر لوگوں کو شپ پہ نہیں آنے دیا. ہوا کہ نہیں، اب شپ اپ سے کوئی نہیں آئے گا، پلین سے آئے فوراً اپنا ڈیوٹی اٹینڈ کرے. اس لیے 2 ہی سال کے بعد یہ شپ سے آنا جانا ختم. ہاں ہاں. اور یہ مدھر جعفری، ابھی دیکھیے یاد آ گیا، مدھر جعفری وہ بھی میرے گھر آ چکی ہیں. ہاں، وہ بھی میرے گھر آ چکی ہیں. وہی فلم میں وہ کام کر رہی تھی، ڈاکٹر جیواگو میں. ہاں، وہ بھی میرے گھر آ چکی ہیں. ہم لوگ کے پاس البم میں